بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم سال میں 2 خوشیاں منایا کرتے تھے، اب اللہ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فتوے بازی نہیں کی، آپ نے خوشی کے موقع پر خوشی منانے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا خوشی انسان کا فطری تقاضا اور ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اس لیے منوائی کیونکہ اس دن ہم لوگ رمضان بھر میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو تلاوتیں کی ہیں، تراویح کی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنی توفیق دی اور اس بابرکت مہینے میں تو نے قرآن جیسی دولت سے ہم کو نوازا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس دن بچوں کو خاص طور سے چھوٹ دینا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے سیر سپاٹوں اور کھیلوں اس میں من بہلائیں، اپنا دل لگائیں اور کھل کر خوشی منائیں۔ پابندی نہیں لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی وہ گیت گا رہی تھیں، اور بواس کی لڑائی کے موقع پر انصار نے جو گیت گائے تھے، اسی دوران کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور وہ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور یہ گانا بجانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار ہوتا ہے، تہوار کا دن ہوتا ہے، اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ ایک بار عید کا دن تھا، حبشی باجیگر تھے، وہ فوجی کرتب دکھا رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آڑ بنا کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹھوڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر رکھ دی، اور جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہیں تب تک آپ نے ان کو منع نہیں کیا، اور جب انہوں نے کہا اچھا اب بس کریں تب آپ نے جانے کی اجازت دی، اور بیچ بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بازیگروں کو شاباشی بھی دیتے جاتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں ان دنوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، آپس میں ملنا چاہیے، اور خاص طور سے ایک طریقہ حضور کا تھا کہ اس دن آپ قیدیوں کو عام معافی دیا کرتے تھے، غریبوں اور محتاجوں کا خاص دھیان رکھتے تھے، صدقہ فطر کی ادائیگی کا خاص حکم دیتے تھے، بچوں کو عیدی وغیرہ دینے کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، خوب دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر دینے کے بعد وہی قرآن شریف کی آیت یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو جس کا جو مال ہے وہ اس کا ہی حق ہے، اگر بچوں کو کوئی پیسہ ملا ہوا ہے، کوئی چیز دولت ملی ہوئی تو وہ بچوں کا حق ہے، اگر ماں باپ اس کو لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کو واپس کریں، بلکہ لینا بھی نہیں چاہیے، بچے کا ہے تو بچے کا ہی ہے وہ، اور اگر کوئی تحفے وغیرہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو ان کا استعمال بھی ماں باپ بچے کی اجازت سے کریں، لیکن اس کے برابر کی رقم بچے کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ وہ تو ویسے ہی ماں باپ نفع کے طور پر اور اس کی ضرورتوں کے طور پر بچے کے اوپر خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ تو اسلام کا ایک سیدھا اصول ہے کہ کسی کی بھی کوئی چیز ہو اس کو ہمیں نہیں لینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اسی لیے بتائے ہیں کہ ہم خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو خوب خوشی کے ساتھ عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔